آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز دکھ رہی ہوں گی اور فیس بک پر بھی ایسی بہت سی پوسٹ مل رہی ہوں گی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2023 میں ترکی کی طرف سے کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ 2023 اتنا چرچے میں ہے؟ کیوں تمام بڑے بڑے اسلامی دشمن جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں وہ کیوں ترکی سے اتنا ڈرتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اپنی تقریروں میں کہا کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 2023 کو سمجھنے کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے 1923 میں کیا ہوا تھا اس پر غور کرنا ہوگا۔ یہ سب شروع ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے وقت۔ کئی کروڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے تھے، لہٰذا ان کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی دشمنوں کو ایسا موقع ملا کہ اس وقت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور لمبے وقت تک چلنے والی ریاست جسے ہم خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کے نام سے جانتے ہیں اسے ختم کر دیا۔ لہٰذا اتنی بڑی ریاست اور اتنی مضبوط ریاست کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے ان لوگوں نے بہت پہلے سے سازشیں بنانا شروع کر دی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے اندر اپنے غدار اور اپنے جاسوس بیٹھا رکھے تھے۔ ارطغرل غازی سیریز دیکھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی پہلے کے دور کا کیا ماحول ہوتا تھا۔ جب پہلے ہماری سلطنت ہوا کرتی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی دشمن ہوا کرتے تھے وہ جنگ کے لیے اس وقت سامنے نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیشہ سے وہ لوگ یہ کام کرتے تھے جو ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے، یعنی اندرونی طور پر غداروں کو خرید لیا کرتے تھے، پھر اپنے خود کے آدمیوں کو جاسوس بنا کر مسلمانوں میں بھیج دیا کرتے تھے اور کمزور کر دیا کرتے تھے۔ یہی ہوا تھا 1923 میں۔ 1923 میں ترکی میں موجود غداروں نے اپنی چالیں جاری رکھی، جس کی وجہ سے 1923 میں ترکی کمزور ہوا اور نتیجے میں انہیں وہ ملا جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا۔ ترکی کے کمزور ہونے پر اس کے سامنے یہ شرط رکھ دی، اگر ترکی اپنی سلامتی چاہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا ترکی کے پاس سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمام باتوں کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو ہم لوگ لوزان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ شہر بھی ہے، یہ شہر ابھی نیدرلینڈ میں موجود ہے۔ دوستو، لوزان ایک شہر کا نام ہے۔ اس معاہدے میں ایسی شرطیں رکھی گئی تھی جس نے ترکی کو کمزور کر دیا تھا اور آنے والے سینکڑوں سالوں کے لیے تباہ کر دیا تھا۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو اسلامی ملکوں کے تمام دشمن مل کر اس معاہدے کے ذریعے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ جو ملک پہلے طاقتور ہوا کرتا تھا اب ایسا ملک بن چکا تھا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے لاچاری کے۔ اس معاہدے میں جو شرطیں رکھی گئی تھی ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان شرطوں میں سب سے پہلی یہ شرط تھی کہ اس وقت کی جو خلافت تھی یعنی خلافت عثمانیہ اس کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ ترکی کو ایک سیکولر ترکی قرار دے دیا گیا، یعنی وہ ایک سیکولر ملک بن کر رہ گیا۔ اس وقت جتنے بھی خلافت میں ملک آتے تھے جیسے کہ سعودی عرب، لیبنان، جارڈن، یمن، مصر، ایران، فلسطین، یورپ کی کنٹریز تھی، سب کو آزاد کر دیا۔ سب نے اپنا الگ الگ ملک بسا لیا۔ لہٰذا اس کی وجہ سے ترکی کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کو ان کے خاندان کے ساتھ ترکی سے باہر نکال دیا گیا تاکہ یہ لوگ دوبارہ مل کر سیکولرزم کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ ان کو نکالنے کے بعد اور شرطیں لگائی گئی، جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ترکی کے زمین میں بہت زیادہ تیل ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کے طور پر ترکی کو بہت زیادہ مضبوط کر سکتا تھا۔ آج سعودی عرب، دبئی، عمان، کویت، قطر، یمن اس طرح کی بہت سی کنٹریز ہے جو تیل کے دم پر بہت زیادہ امیر ہے۔ ترکی بھی تیل کے دم پر بہت زیادہ اوپر آ سکتا تھا، لیکن ان پر بریک لگا دیا گیا۔ ان شرطوں میں یہ شرط لگائی گئی کہ ترکی 100 سالوں تک تیل نہیں نکال سکتا۔ اور دوستو، ترکی کی اپنی ایک بندرگاہ ہے جو رشیا اور یورپ کو جا کر ملتی ہے، جہاں سے بزنس کے ہزاروں جہازوں کا آنا جانا ہوتا ہے، یعنی وہاں سے روز پانی والے جہاز گزرتے ہیں۔
اس میں ترکی کو اس کے ہی حق سے باہر کر دیا گیا، یعنی ترکی پر یہ قانون لگا دیا گیا کہ یہ پوری دنیا کی ملکیت ہے، یعنی ترکی 100 سال تک بندرگاہ سے کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کر پائے گا۔ اور اسی طرح کی بہت سی شرطیں لگائی گئی تھی جو ترکی کے مخالف تھی، جس کی وجہ سے ترکی کو کمزور کر دیا گیا تھا۔ مگر الحمدللہ اب 2023 میں ترکی کا یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، یعنی 2023 ایسا سال ہوگا جس میں ترکی اپنی زمین سے تیل بھی نکالے گا اور ٹیکس بھی وصول کر پائے گا۔ اسی وجہ سے ترکی اپنی جی ڈی پی اور اکنامی کو بہت ہی اوپر لے جا سکتا ہے، اور ترکی اپنے خلافت عثمانیہ کو دوبارہ بھی قائم کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب اس سال میں کون سا موڑ آئے گا، یہ صرف اور صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اپنی تقریروں میں ایک بات بہت ہی زیادہ کیا کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ ایسا ملک بنے گا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم سب یہی جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ کیا تھی۔ خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی کی سرداری اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے قائم کی تھی۔ یہ قبیلہ بڑھ کر پورے ترکی کو اور بہت سے آس پاس کے ملکوں کو ملا کر خلافت عثمانیہ بنائی گئی تھی، اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور اسلام کی سب سے بڑی سلطنت بھی تھی۔ لہٰذا یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یورپین کنٹریز جیسے امریکہ، فرانس، بیلجیریا، یونانی، جاپان، رومانیہ، یوگاسلاویکیا، یوکے اور رشیا جیسے جتنے بھی اسلامی دشمن ملک تھے، ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا اور ٹینشن بھی نہیں ہوتی اگر رجب طیب اردوغان ترکی کے صدر نہ ہوتے۔ لیکن دشمنوں کے لیے یہی ہے کہ 2023 آنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ہے، وہ کہ یہ مسلمان ہیں اور اسلام کی زبردست سوچ رکھتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ابھی سے ترکی کے خلاف بڑی سازشیں رچ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے علم میں ہوگا ابھی 2-4 سال پہلے ترکی کے فوج کے ذریعے رجب طیب اردوغان صاحب کا تختہ پلٹ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی 2016 میں، وہ بھی اسلام کے دشمن ملکوں کی طرف سے۔ دوستو، یہ خفیہ رنجش تھی، اس بات کا خلاصہ ہو گیا تھا، لہٰذا یہ کہنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ 2023 میں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ یقیناً 2023 میں ترکی پہلے جیسا ترکی نہیں رہے گا، یقیناً، اور بہت کچھ بدلاؤ اس سال میں ضرور آئے گی۔ فی الحال دوستو، آج کے اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔